اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے یہ چینل سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ آج اردو گرامر میں ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تفہیمی سوالات، یعنی پیراگراف اور اس کے نیچے موجود سوالات کے جوابات۔ اور یہ سوال جماعت نحم اور دہم کے پیپر میں آتا ہے۔ جو نیا پیپر ہے یا نیا پیٹرن ہے اسی کے مطابق اس میں سوال نمبر 2 یا حصہ بی میں سے اس کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ سوال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے سوالات میں سے 8 کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کریں، اور اس کے کل نمبر ہوتے ہیں 16، اور یہ 9 سوالات دیے جاتے ہیں، ان میں سے 8 کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو پیراگراف آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ ایک پیٹرن ہے، ماڈل ہے، نمونہ ہے کہ قرآن مجید نے جن اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا ہے ان میں ایک راست گوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ انسان کو ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر راہ راست تھے کہ نبوت سے بہت عرصہ پہلے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی کا اعتراف کرتے تھے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے اس سے پوچھا کہ اے ابو جہل، بتا کہ مسلمانوں کا نبی سچا ہے یا جھوٹا؟ نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے قسم کھا کر کہا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے، کیونکہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پیراگراف آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس پیراگراف کے مطابق کچھ یوں سوالات بن سکتے ہیں اور آپ اس کے جوابات دیکھ کر اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کے ذکر کردہ اعلیٰ اخلاق میں سے ایک اہم کیا ہے یا کون سا خلق ہے؟ دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس بات کی تعلیم دی؟ تیسرا سوال ہے جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے؟ نمبر 4، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر راست گو تھے؟ نمبر 5، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے نام سے کیوں پکارتے تھے؟ نمبر 6، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز کا اعتراف کرتے تھے؟ نمبر 7، کسی نے ابو جہل سے کیا پوچھا؟ نمبر 8، ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ نمبر 9، اس عبارت کا مناسب عنوان لکھیں۔ تو اس کا مناسب عنوان کیا ہو سکتا ہے؟ راست گوئی ہو سکتی ہے یا اخلاقیات میں سے راست گوئی کی اہمیت وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پیراگراف کس طرح آتا ہے، کس طرح سوالات ہوتے ہیں اور کس طرح اس کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ آئندہ کسی نئے عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔